نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم عن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص۔ محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، تو جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں سب سے زیادہ قمیص پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ عرب کے اندر عموماً رواج تو یہ تھا کہ ایک چادر نیچے باندھی جاتی تھی، تہمن جسے لنگی کہتے ہیں، اور اوپر ایک چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال لیا کرتے تھے بدن مبارک پر، عام معمول یہ تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا یعنی قمیص زیادہ پسند تھی، اس لیے کہ اس کے اندر ایک تو سطر زیادہ محفوظ رہتا ہے اس کے اندر، قمیص کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ زینت کے لیے بھی یہ عام چادر کی نسبت خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا لباس پہنتے، کوئی بھی نیا کپڑا استعمال کرتے، مثلا عمامہ شریف استعمال کرتے، لنگی، چادر، تو اس کا نام لیتے اور پھر اس کے بعد یوں دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ، کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کیونکہ تو نے ہی مجھے یہ لباس پہنایا ہے، اور اسألک خیرہ، اور میں سوال کرتا ہوں آپ سے اس کے بھلائی کا، کہ اللہ مجھے اس کپڑے کی بھلائی نصیب فرما دیجئے کہ زیادہ دیر تک چلے، اس کا جو ہے یہ کسی قسم کا نقصان اور شر سے جو ہے حفاظت رہے۔ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، کہ میں اس کی بھی بھلائی چاہتا ہوں، کپڑے کی بھی، اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کی بھی بھلائی چاہتا ہوں۔ اسی طرح میں اس کے شر سے بھی، اس کپڑے کے شر سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اس چیز کے شر سے بھی جس چیز کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس چیز کے شر سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سفید لباس پہننا، سبز رنگ، سیاہ رنگ یعنی سیاہ دھاری دار چادر بھی استعمال کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ جو خالص زعفرانی رنگ ہوتا ہے، زرد کلر کا، جو ہے عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو، تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ خاص لباس جو یا تو کسی کافر قوم کا ہو یا خاص لباس ہے جو عورت ہی زیب تن کرتی ہے، عورت ہی پہنتی ہے، تو ایسا لباس بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں جیسا بننے سے منع فرمایا اور عورتوں کو مردوں جیسا بننے سے منع فرمایا۔ چنانچہ مرد عورتوں جیسا لباس نہیں پہن سکتے، عورتیں مردوں جیسا لباس نہیں پہن سکتی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاہ حبشہ نجاشی نے آپ کے پاس 2 سیاہ رنگ کے سادہ موزے بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا، وضو کیا اور مسح کیا ان موزوں کے اوپر۔ تو موزوں کا بھی یہی ہے کہ موزے استعمال کیے جا سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور موزوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ جیسے اب سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں موزے پہنے جاتے ہیں، جو مسافر آدمی ہے وہ 3 دن تک موزے استعمال کر سکتا ہے، ان سے پاؤں نکالنے کی باہر ضرورت نہیں ہے، اور جو مقیم آدمی ہے جو اپنے گھر میں ہی رہتا ہے یا شرعی سفر اس کا نہیں ہوتا، وہ 1 دن تک موزے کو استعمال کر سکتا ہے، یعنی موزہ وضو کر کے پہنا، اس کے بعد جب وضو ٹوٹے گا اس کے بعد سے لے کر 1 دن ہم شمار کریں گے، تو 1 دن تک وہ جب بھی جو ہے شرط یہ ہے کہ وہ نکالے نہ پاؤں، یعنی پاؤں نکالے بغیر 1 دن تک ہی وہ واش روم جاتا ہے تو وضو کرے گا، تو اوپر سے ہاتھ انگلیاں گیلی کر کے اس کے اوپر والے حصے پہ پھیر لے گا، اس کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ مقیم کے لیے، لیکن مسافر کے لیے 3 دن تک کی اجازت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے بھی استعمال فرمائے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کے متعلق آتا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ اے انس، ذرا حضور کے جوتوں کے متعلق تو بتاؤ، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے نیچے تلا ہوتا تھا جیسے چپل ہوتی ہے، اور اوپر 2 تسمے لگے ہوئے ہوتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کے آر پار 2 تسمے ہوتے تھے، یعنی کہ جوتے کے اس طرف 2 تسمے اور پھر یوں گھوم کے وہ جوتے کے اس طرف 2 تسمے ہوا کرتے تھے۔ عرب میں ایک دستور یہ تھا کہ وہاں پر چمڑے کے جوتے بنائے جاتے تھے، اور پھر کبھی تو چمڑا جیسے ہمارے ہاں ہم نے بکری کا، گائے بھینس کا چمڑا اتارا اور اس چمڑے کو خشک کرنے کے بعد ویسے ہی اس کے جوتے بنا لیا کرتے تھے، اس کو دباغت نہیں دیتے تھے، یعنی کہ بال وغیرہ صاف کر کے، جیسے ہمارے ہاں جسے ہم کہتے ہیں کہ لیدر کے جوتے جو ہم دکانوں سے خرید کے آتے ہیں، باقاعدہ مشینری سے گزار کے اور پھر اس کو جو ہے دباغت دینے کے بعد اس کے خاص قسم کا اس کو تیار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو عربوں کے ہاں یہ تھا، ایک صورت تو یہ تھی کہ جیسے چمڑا ہے اسی کو کاٹ کر کے سی کر کے اس کا جوتا بنا لیتے تھے خشک کرنے کے بعد۔ دوسرا طریقہ بال وغیرہ صاف کر کے اس جوتے کو بنایا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکثر طور پر جو جوتے بنائے جاتے تھے وہ بال صاف کرنے کے بعد کھال سے بال صاف کر لیے جاتے تھے اور پھر جوتا بنایا جاتا تھا، اور جوتے کے 2 تسمے ہوتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا جوتا استعمال کیا کرتے تھے 2 تسموں والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2 تسموں والا جوتا استعمال کیا کرتے تھے۔ البتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 1 تسمے والا جوتا استعمال کیا، تاکہ لوگ یہ ضروری نہ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا جوتا پہنا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی جوتا پہنا ہے، تو گویا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو انہوں نے اس لیے 1 تسمے والا جوتا پہنا تاکہ لوگ اس کو ضروری نہ سمجھیں، بلکہ مختلف قسم کے جوتے بھی پہنے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں مختلف رنگ کے مختلف قسم کے جوتے ہیں، ان کو پہنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشی تھا۔ یا تو نگینے کے حبشی ہونے کا مطلب ہے یا تو اس کو بنانے والا حبشی تھا، یعنی جس شخص نے اس کو بنایا، یا پھر یہ ہے کہ جو نگینہ تھا وہ حبشے کا تھا جو بنایا گیا تھا، یا اس کو حبشی طریقے پر بنایا گیا تھا، یعنی جو صنعت اور کاریگری تھی وہ حبشیوں والی تھی کہ اس طریقے پر جیسے اس ڈیزائن کا وہاں پر استعمال ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں بھی وہی استعمال ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو تھی وہ چاندی کی تھی اور اس کے اندر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ لفظ محمد اوپر تھا پہلی لائن میں، دوسری لائن میں لفظ رسول تھا، تیسری لائن میں لفظ اللہ تھا، یعنی محمد، رسول اور لفظ اللہ۔ اور بعض روایت میں اس کے مختلف ہے کہ سب سے اوپر لفظ اللہ تھا، اس کے بعد لفظ رسول تھا اور سب سے آخر میں پھر لفظ محمد تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سونے کی انگوٹھی بھی استعمال فرمائی تھی، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب سونا مردوں کے لیے حرام نہیں تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے سونا حرام کر دیا گیا مردوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چاندی کی انگوٹھی بنوائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی بھی پہنی، پھر وہ چاندی کی انگوٹھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دی اس کو استعمال کرنا۔ پھر 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوا، جو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطوط لکھے سلطنت کے بادشاہوں کی طرف، جیسے شاہ ایران، شاہ روم کی طرف لکھا، شاہ حبشہ کی طرف لکھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو بادشاہ ہیں جب تک آپ کے خط کے اوپر انگوٹھی یعنی مہر لگی ہوئی نہیں ہوگی تب تک آپ کے خط کو وہ کھول کے پڑھیں گے نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ انگوٹھی بناؤ، چنانچہ انہوں نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنائی، نگینہ بھی چاندی کا تھا اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پھر محمد رسول اللہ بھی لکھا، یعنی وہ مہر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خط بھیجا، مختلف خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں پر بھیجے۔ تو مختصر سے ہم ان 3 کا ذکر کر لیتے ہیں کہ شاہ ایران جو شاہ فارس جسے کسریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کسریٰ لقب تھا کہ فارس کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو کسریٰ کا لقب سے پکارا جاتا تھا، اور اس کا نام تھا پرویز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب حضور کا خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے خط پھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سلطنت کے ایسے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضور کے پاس اس کے 2 قاصد آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 2 قاصد جن کو آپ نے کہا کہ اس کی سلطنت کے ایسے ٹکڑے ہو جائیں گے، ابھی تک وہ واپس نہیں پہنچے تھے کہ خود اس کے بیٹے شیروے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اور یہ جو پرویز نامی یہ جو کسریٰ کا بادشاہ تھا، یہ عادل نوشیرواں، کتابوں میں بچے جو ہے اس کی کہانیاں بھی پڑھتے ہیں کہ بڑا عادل بادشاہ تھا فارس کا، تو یہ اس کا پوتا تھا پرویز۔
تو اس نے حضور کے والا نامہ کو پھاڑا، حضور کے خط کو پھاڑا، تو گویا اس نے خود اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر لیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے قیصر روم کے پاس۔ روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب قیصر ہوتا تھا، کوئی بھی بنے تو اس کو قیصر کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو اس کے پاس خط بھیجا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کی تعظیم کی اور ایمان نہ لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایران جو فارس کا بادشاہ تھا اس نے خط کو پھاڑ کے اپنی حکومت کو پھاڑ لیا، اور جو ہے قیصر کے بادشاہ نے خط کی تعظیم کر کے اپنی سلطنت کو بچا لیا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط پھر شاہ حبشہ نجاشی کے پاس بھیجا، تو اس نے کلمہ بھی پڑھا، وہ مسلمان بھی ہو گیا، اور بلکہ حضور کی زندگی میں ہی وہ فوت ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور اس کا اصل نام اصحمہ تھا، اور یہی تھا جس کے بارے میں پہلے روایت آئی کہ اس نے 2 سادہ موزے بھیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بھی کیا، مسح بھی کیا۔ تو یہاں پر انگوٹھی کا مسئلہ چلا ہے، تو انگوٹھی سونے کی تو مرد کے لیے پہننا ناجائز اور حرام ہے، البتہ مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 4 ماشے سے زائد نہ ہو، چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ 4 ماشے سے زائد کی نہ ہو، اور اس کا جو نگینہ ہے وہ کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتا ہے، پتھر کا استعمال کر سکتا ہے، کوئی بھی دھات استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنی قیمتی بھی کیوں نہ ہو، لہذا 4 ماشے کی چاندی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس سے زائد نہیں پہن سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ عورت سونے اور چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کوئی اور انگوٹھی نہیں پہن سکتی۔ انگوٹھی اگر پہنے گی تو سونے اور چاندی کی ہی، البتہ اس کے علاوہ جو زیور ہے، گلے میں پہننا ہے کچھ، کان میں کچھ پہننا ہے، تو وہ کسی بھی دھات کا استعمال کر سکتی ہے۔ دھات سے مراد یہ ہے کہ جو آرٹیفیشل ہمارے ہاں آئے ہوئے ہیں وہ اس کو بھی استعمال کر سکتی ہے، لیکن ہاتھ کے اندر عموماً بچیوں نے یہ بازار سے لے کر کے وہ پلاسٹک اور پیتل تو کیا ہوتا ہے، وہ پلاسٹک یا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ لڑکیوں نے پہنے ہوتے ہیں، وہ پہننا جائز نہیں ہے لڑکیوں کے لیے۔ سونے اور چاندی کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں، یا کڑا وغیرہ یا چھلا جو بھی بولتے ہیں، وہ سونے اور چاندی کا اپنے ہاتھ میں لڑکیاں عورتیں پہن سکتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور دھات کا ہاتھ میں نہیں پہن سکتی۔ البتہ گلے وغیرہ میں یا کہیں اور پر کڑے وغیرہ جیسے ہاتھ میں پہن لیتے ہیں تو وہ آرٹیفیشل بھی پہنا جا سکتا ہے۔ البتہ مرد کے لیے صرف چاندی کی 4 ماشے انگوٹھی جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی، آپ اس کا نگینہ احادیث میں آتا ہے، وہ اندر کی طرف ہتھیلی کی جانب رکھا کرتے تھے۔ یہ جو نگینہ ہم اوپر رکھ لیتے نا، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نہیں رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر کی طرف رکھتے تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زینت کے لیے نہیں پہنتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ زینت کے لیے انگوٹھی پہننی بھی نہیں چاہیے۔ یہ سنت انگوٹھی پہننا صرف ان لوگوں کے لیے ہے، قاضی کے لیے ہے، جس کے لیے یہ کام آتی ہے، اور اب تو وہ دور رہا بھی نہیں کہ انگوٹھی میں مہر ہو اور جس کے ذریعے سے کام لیا جائے۔ بہرحال یہ جو قاضی وغیرہ کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ سنت ہے، عام آدمی کے لیے پہننا سنت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس کا نگینہ بھی اندر کی جانب رکھا کرتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اگر انگوٹھی پہنتا ہے اس کا نگینہ اندر کی رکھے، اور عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نگینہ باہر کی طرف رکھے، کیونکہ عورتیں انگوٹھی یقیناً زینت کے لیے پہنتی ہیں، اور سونا ان کی زینت کی چیز ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تو وہ اس کو اوپر ہی رکھیں۔ لہٰذا یہ انگوٹھی کا جو ہے مختلف اس کا استعمال کا طریقہ تھا کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ لباس کے بارے میں شروع میں بات آئی تھی، تو لباس کے متعلق یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے واجب لباس۔ واجب لباس یہ ہے کہ ہمارا سطر چھپ جائے۔ مرد کا سطر یہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، عورت کا سطر مرد کے سامنے تو پوری عورت ہی سطر ہے، عورت کے سامنے بھی وہی سطر ہے جو مرد کا سطر ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک عورت کا سطر بھی عورت کے سامنے یہی ہے۔ البتہ مرد کے سامنے جو ہے اس کا پورا جو بدن ہے وہ سارے کا سارا ہی سطر ہے، اور تو ایسا لباس پہنا جائے۔ واجب لباس یہ ہے کہ انسان کا سطر چھپ جائے، اور اس کے ساتھ حرام لباس وہ ہے جس کو پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، مثلا سطر نہیں چھپتا، ایسا لباس پہننا ناجائز اور حرام ہے، یا مرد ایسا لباس پہنتا ہے کہ عورت کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، یا عورت ایسا لباس پہنتی ہے کہ مردوں والا لباس پہنتی ہے عورت، یا مرد عورتوں والا لباس پہنتا ہے، تو یہ حرام لباس ہے۔ اور مکروہ لباس وہ ہوتا ہے کہ جو ناجائز اور حرام تو نہ ہو لیکن اس کو کسی وجہ سے ناپسند کیا گیا ہو، مثلا کوئی مالدار آدمی ہے اور وہ پھٹا ہوا لباس پہنتا ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔
ایسے ہی کوئی آدمی جس کے پاس فرصت ہے کہ وہ دھلا ہوا لباس پہن سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ میلا لباس پہن کے نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ لباس ہے۔ اور مباح لباس وہ ہے کہ جس کے بارے میں جو ہے نہ وعید ہو اور نہ ہی کوئی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی، جیسے ہم عام طور پر کپڑے پہن لیتے ہیں۔ البتہ سفید کپڑے کی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سفید لباس استعمال کیا کرو، زندگی بھی سفید لباس میں گزارا کرو اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں جو دفنایا کرو۔ تو اس لیے سفید لباس کی اس لحاظ سے اہمیت بھی ہے۔ اور مستحب لباس وہ ہوتا ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہو، جیسے سفید لباس ہے، اب سفید لباس پہننا مستحب عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف کے بارے میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فتح مکہ والے دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ تو پگڑی پہننا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی پگڑی باندھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حلم میں اضافہ فرما دیتے ہیں، حوصلے میں اضافہ فرما دیتے ہیں، قوت برداشت میں بردبار انسان بن جاتا ہے پگڑی باندھنے کی وجہ سے۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سائز کی پگڑی استعمال فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سائز کی پگڑی بھی استعمال فرمائی، چھوٹے سائز کی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی کا شملہ کیسے رکھا کرتے تھے، مختلف روایت ہیں، دائیں طرف بھی رکھتے تھے ایسے کپڑا چھوڑ دیتے تھے، بائیں طرف بھی چھوڑ دیتے تھے اور پیچھے کی جانب بھی چھوڑ دیتے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ درمیان کی جانب، پیچھے کی جانب جو ہے پگڑی کا شملہ رکھا جائے، یہ افضل ہے۔ اور پگڑی باندھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح خود استعمال کرنا، خود وہ لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی جنگ کے اندر جو استعمال کی جاتی ہے تاکہ زخم وغیرہ سے بچا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مبارک فتح مکہ والے دن بھی پہنی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ گئے پھر وہ آپ نے اتار دی، پھر آپ نے پگڑی باندھے رکھی۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ بھی استعمال فرمائی ہے۔ چنانچہ غزوہ احد کے اندر حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں استعمال کی ہوئی تھی۔ اچھا، اب یہ زرہ ایک سبب ہے کہ مثلا یہ ڈھال بن جاتی ہے کہ آدمی پر تلوار وار نہ کرے، تیر وار نہ کرے، تو اب یہ زرہ پہن لینا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ توکل ہے ہی یہ کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد معاملہ مسبب الاسباب پر چھوڑ دیا جائے۔ پہلے اسباب اختیار کریں، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ اب یہ کام ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو ترک کر دے، اس کو تعطل بولتے ہیں کہ کوئی سبب بھی اختیار نہ کرے۔ اب کوئی آدمی گھر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ کھانا خود بخود میرے منہ میں آ جائے گا اور پک کر میرے گھر پہنچ جائے گا، کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی نیک اعمال کرنے میں بھی اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے، دنیا داری، دنیا کمانے میں بھی اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی جو مال کمانا ہے یہ فرض ہے۔ اپنی ضرورت پوری کرنا جن کی ذمہ داری انسان کے ذمہ ہوتی ہے، ان کی ضرورت پوری کرنا بھی انسان کے ذمہ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ اسباب کو اختیار کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے اپنی سواری کھلی چھوڑ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کس چیز پہ آیا، اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں چیز پہ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کدھر ہے، اس نے کہا ایسے کھلی چھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ پہلے اس کے باندھ کے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توکل کا اصل درجہ یہی ہے کہ پہلے ہم اسباب اختیار کریں، اس کے بعد اللہ کے ذمہ کام چھوڑیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اب زرہ غزوہ احد کے اندر پہنی ہوئی ہے، 2 زرہیں پہنی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسی طرح بلکہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ تم جو ہے ہتھیار استعمال کرو جنگ کے اندر، اور بلکہ ہتھیار زیادہ سے زیادہ بنانے کی اور اکٹھا کرنے کی، ان کو استعمال کرنے کی ترغیب آئی ہے۔ سورہ انفال میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا تم سے ہو سکتا ہے تم جہاد جو ہے جنگی طور پر مضبوط رہو۔ بلکہ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی تھا کہ امریکہ کے اندر کوئی عورت تھی، بہت پرانی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو مشیر حضرات تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، یا تو ہم اسلحہ خرید سکتے ہیں یا پھر جو ہے ہم اپنے لوگوں کی جو عوام ہے اس کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اسلحہ خریدا جائے، لوگوں کی ضرورت ایسے گزارا کر لیں گے۔ کسی شخص نے بعد میں اس سے پوچھا کہ یہ آپ کے ذہن میں بات کہاں سے آئی کہ اسلحہ خرید لیتے ہیں، لوگوں کا جو حال جیسے چل رہا ہے چلنے دیں۔ اس نے کہا میں نے جو ہے مسلمانوں کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا، ان کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی لیکن تلواریں گھر میں لٹکی ہوئی ہوتی تھیں۔ تو یہ انہوں نے درس دیا ہے کہ اگر تم اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اپنا دفاع چاہتے ہو، تو پھر جنگی طور پر اسلحے کے لحاظ سے تم مضبوط رہو۔
تو یہ سنت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کا حکم بھی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 7 گھوڑے محدثین نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 گھوڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اسی طرح 7 زرہیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خودیں بھی تھیں اور کمانیں بھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے۔ اسی طرح دوسرے ہتھیار بھی تھے، نیزے بھی تھے، تیر بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور جنگ کے اندر استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ شمائل ترمذی کے اندر، جیسے پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سنن ترمذی اور جامع ترمذی بھی اسے بولا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں ایک اور کتاب کا اضافہ کیا ہے شمائل ترمذی کے نام سے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری باتیں انہوں نے احادیث کے ساتھ نقل کی ہیں، مستقل سند کے ساتھ اور صحیح سند کے ساتھ انہوں نے باتیں درج کی ہیں اس کتاب کے اندر۔ تو یہ باتیں وہیں سے آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا اس سے ایمان بھی بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں، وہ چیزیں جن کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، ہم ان کو اختیار بھی کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحیح طریقے سے عمل ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے ہم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔